تو کیا دیکھا ہے کہ جب ہم چاند پر گئے ہیں تو وہاں آذان آ رہی تھی، جو الفاظ ہم نے وہاں سنے تھے وہی الفاظ ہم نے یہاں سنے ہیں یونیورسٹی کی مسجد میں۔ یہ ان کی تحقیق ہے، تو مسئلہ تو یہ بھی حل ہو گیا۔ قرآن و سنت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، اس کے تو ہم پابند ہیں۔ سائنسدانوں کی تحقیق نے بتایا کہ جو وہاں ہم نے سنا وہ یہاں سنیں۔ آپ ان سے پوچھ لیں کہ کون سی اذان وہاں سنی تھی اور کون سی اذان یہاں سنی ہے۔ جو اذان وہاں سنی تھی وہی یہاں سنی ہے، تو وہ اذان تو یہی ہے۔ جو پہلے یا درمیان میں ملاوٹ والی اذان وہ سن کر آئے ہیں تو آپ ان سے لکھوا لیں، ہم مان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کو آج تک کسی کافر نے، مشرک نے، یہودی نے، نصارہ نے اتنے الزامات تو لگائے ہیں، مگر میرے نبی کو یہ نہیں کہا نعوذ باللہ انہوں نے فلاں وقت جھوٹ بولا تھا، یہ نہیں کہا، یہ الزام نہیں لگا سکے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مرحلے پر انہوں نے امانت میں خیانت کی تھی۔ جب میرا نبی جھوٹ نہیں بولتا یقینی، اور جب میرے نبی امانت میں خیانت نہیں کرتے تو پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ خلافت حق تو حضرت علی کا تھا اور میرے نبی نے وہ امانت حضرت صدیق اکبر کے سپرد کر دی؟ تم تو خلافت کے روم میں میرے نبی کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دے رہے ہو۔ یہ علماء سے آپ رابطہ رکھا کریں۔ حدیث کی ہوتی ہیں 3 قسمیں، ایک ہے حدیث قولی، ایک ہے حدیث فعلی، اور ایک سمجھے حدیث بصری۔ یہ میں بصری کا لفظ میرا ہے، یعنی ایک آپ نے جو حکم دیا یہ بھی حدیث ہے، فرمایا یہ کام کرو۔ آپ نے خود کوئی کام کیا یہ بھی حدیث ہے، اور آپ کے سامنے کسی نے وہ کام کیا ہو اور آپ نے اس کو پسند کیا یہ بھی حدیث ہے۔ توجہ ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حدیث ہو گئی۔ آپ جب آئے تشریف لائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے، آپ آگے گئے، پیچھے اور ہٹنے لگے تو ہٹنے نہیں دیا۔ حضرت صدیق اکبر میرے آقا کے پیچھے، باقی سارے صحابہ سے آگے تھے۔ حدیث فعلی ہو گئی۔ پھر آپ نے جب تکلیف زیادہ ہوئی تو گھر سے کھڑکی سے وہ پردہ ہٹا کر دیکھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور باقی صحابہ پیچھے پڑھ رہے ہیں، سب کے سب۔ تو آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ جو میں نے تربیت کی تھی آج سارے صحابہ میری دنیا سے جانے کے بعد متفق رہیں گے کہ سب صحابہ نے اپنا امام حضرت صدیق اکبر کو تسلیم کر لیا۔ یہ 3 میں نے بات کی ہے۔ ایک ہے قرآن کی بات، وہ بھی خلافت بلا فصل ثابت ہے۔ ایک ہے حدیث کی بات، وہ بھی ثابت ہے۔ ایک ہے اجماع امت، وہ بھی ثابت ہے۔ میں نے کہا اجماع صحابہ یہ بھی ثابت ہے، اور جناب تینوں احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد امت مسلمہ کا امام صرف اور صرف حضرت صدیق اکبر ہے، باقی جتنے ہیں حضرت صدیق اکبر کے بعد ہے۔ اچھا جی، وہ سائنسدان اوپر گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی عجیب چیز دیکھی ہے کہ چاند میں کئی ٹکڑے، معجزہ شق القمر ذہن میں رکھیے، کئی ٹکڑے ہیں،
اور واضح طور پر ایک درمیان میں لکیر ہے، باقی چھوٹے چھوٹے نشان لکیر ہے، واضح طور پر ایک لکیر ہے جو بتا رہی ہے کہ چاند دو ٹکڑوں میں ہے۔ یہ کب بتا رہے ہیں؟ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں نے اللہ کے حکم سے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، چاند دو ٹکڑے ہے۔ انگلی کے اشارے میں اللہ نے ریموٹ کنٹرول سسٹم اور اس کی رینج اتنی زیادہ تھی کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ پوری دنیا کے سائنسدانوں کو، پورے یہودیوں کو، پورے عیسائیوں کو، پورے جناب والا زکری کو، یہ بھی ایک فتنہ ہے، پورے گوہر شاہی کو، پورے قادیانیوں کو، رافضیوں کو یہ چیلنج ہے کہ آپ دکھا دیں حضور نے فرمایا چاند دو ٹکڑے ہے۔ اب اس وقت بھی کیا چاند کے دو ٹکڑے واضح طور پر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں جا سکتے مصر میں تو جامعہ پنجاب لاہور چلے جاؤ، تحقیق کرو کہ پھول کیسے بولتے ہیں، تحقیق کرو درختوں کے پتے کیسے بولتے ہیں، تحقیق کرو یہ حیاتیات کیا ہے۔ لوگ تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں حیات کو۔ اللہ وہ غفور الرحیم ہے، نبی تو بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ میرا نبی تو نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا نبی ہے، ساری کائنات کا نبی ہے۔ اللہ نے تو درختوں کو، شجرات کو، حجرات کو، فلکیات کو، شمس کو، قمر کو بھی حیاتیات بخشی ہے۔ اگر آپ کی کچھ تعلیم ہے تو تب میری باتیں سمجھ میں آئے گی۔ آپ عادی ہو گئے ہیں ذرا کچی باتوں کے۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ توجہ کیجیے۔ آج تک چاند دو ٹکڑے ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے، اور معجزے کا مطلب ہے اللہ کے حکم سے میرے نبی کرتے ہیں، شاذ و نادر وہ چیز تبدیل ہو جاتی ہے، وہ نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ معجزہ ہوتا ہے، ولی کرتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں۔ جب آپ اس بات پر آ گئے کہ میرے نبی کا معجزہ زندہ ہے تو پھر یہ بھی مان لیجئے حضور کی نبوت بھی زندہ ہے، رسالت بھی زندہ ہے، حکم بھی زندہ ہے، جسد حق، جسد انصری بھی زندہ ہے۔ جاہلوں والی بات نہ کیا کرو۔ اور اگلی بات کر رہا ہوں، کیا میرے نبی نے جو معجزات دکھائے اس کے بعد ان جیسے معجزات کسی اور نے دکھائے؟ یہ جو قادیانی نبی بنائے پھرتے ہیں یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرے نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ تم تو میرے نبی جیسا ایک معجزہ بھی قیامت تک نہیں دکھا سکتے۔ جب معجزہ حضور کے علاوہ جو حضور نے دکھایا ہے نہیں ثابت ہو سکتا تو نبوت کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ ایک بات، یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو لڑوایا ہے، مروایا ہے، لیکن آج تک میرے نبی کا معجزہ ہے قرآن۔ قرآن لا سکا کوئی؟ آج تک کوئی یہودی، کوئی نصارہ 2 نمبر کے فراڈ کیے، قرآن کے مقابل میں قرآن نہیں لا سکے۔ میں کہتا ہوں یہودیوں، نصارہ تم الٹے لٹک جاؤ۔ قرآن نے کہا ہے پوری دنیا پر حاکمیت اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ فلسطین کو اللہ فتح دے گا، اور میں یقین سے کہتا ہوں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کافروں کو شکست ہوگی، منافقوں کو شکست ہوگی، رافضیوں کو شکست ہوگی، اور یاد رکھو قادیانیوں کو شکست ہوگی۔ دلائل کی دنیا میں ہم مار نہیں کھاتے،
ہاں دلائل ہیں تو ہم نے اسمبلی سے بہت کچھ پاس کرا لیا ہے، وہاں ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے؟ آپ کو کندھا مار کے دھوکہ دیتے ہیں، ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ جب قرآن نے کہا ہے جو یہود و نصارہ کا دوست ہے وہ مسلمانوں کا دوست، بس اسی ایک بات پر آپ اکتفا کر لیں، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے قریب والے جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ان الشیطان یفر من ظل عمر، حضرت عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، تو میں کبھی کبھی کہہ دیا کرتا تھا، اب پھر شاید مجھے کہنا پڑے، جس گلی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے شیطان بھاگ جاتا تھا، میں کہتا ہوں حضرت عمر کے ذکر سے شیطان پاکستان کہو تب بھی بھاگ جاتا ہے، شیطان ایران کہو تب بھی بھاگ جاتا ہے۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ بڑی جلدی کہہ دیتے جی بڑے جذباتی ہیں، یہ جذبات ہیں، ہماری عمریں ختم ہو گئی ہیں، تم ہمیں جذبات کے چکر میں ڈال رہے ہو۔ میں بھی اسی استاد کا شاگرد ہوں جس کا شاگرد مولانا حق نواز جھنگوی ہے، میں بھی کسی جاہل عالم کا شاگرد نہیں ہوں، میں بھی مولانا خان محمد، مولانا عبداللہ پہلوی، مولانا عبداللہ درخواستی، مولانا عبید اللہ انور، دنیا کے مانے ہوئے علماء سے میں نے پڑھا ہے، انہیں سے میں نے روحانی فیض حاصل کیا ہے، کچا کام نہیں کرتا میں۔ لیکن میری ایک بات تو آپ یاد رکھیں، جو ہمارے کہلاتے ہیں، مثلا قادیانی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ہیں تو نہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہیں تو نہیں، رافضی کہلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہیں تو نہیں۔ اب یہ کیسے گرفت ہوگی؟ گرفت ہوتی ہے موقع محل سے۔ آپ دیکھیے کہ آج مسلمانوں کا، اچھا پھر واپس تو نہیں لوگے بس ٹائم نہیں ہے، 2 منٹ کی آخری بات ہے، میں نے 45 پر ختم کرنی ہے گفتگو۔ بھائی درس پر آ جایا کرو نا، وہاں آپ سوال جواب بھی ہوتے ہیں۔ میں یہاں بہت ساری باتیں پبلک کی وجہ سے نہیں کرتا کہ میری گفتگو بالا ہی بالا نہ ہو جائے، سمجھ نہ آئے، پھر بعد میں فتویٰ لگا دے گے مجھ پر۔ ہاں تعلیم یافتہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہاں سے بات کہاں کر رہا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے کسی سے، یہود و نصارہ سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن جب وہ ہمارے نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، تو پھر ہماری دشمنی شروع ہوتی ہے۔ ہمارے امام کا معیار ہمارا نبی ہے، جب تک کسی مسلمان کو میرے نبی سے محبت نہ ہو، یاد رکھنا وہ کوئی مسلمان نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بس بھائی ٹائم ختم ہو گیا، بس ایک اعلان ہمارا سن لیجئے کہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں کم پڑھے ہوئے نہ آئے میرے پاس، یہ بھی میری بیماری ہے، کم از کم میٹرک تو ہو، جو اردو سمجھ تو سکے، جو اردو لکھا ہوا ہے اسے پڑھ تو سکے۔ اب کہ لکھا ہوا کیا ہے وہ میرے درس میں تشریف لے آئیں، اور ہر اتوار کو 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک درس قرآن ہوتا ہے، علماء کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور اس میں القرآن یفسر بعض بعضا، تفسیر بالقرآن، تفسیر بالاحادیث، تفسیر بالاجماع امت مسلمہ یہ ہوتی ہے۔ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، قرآن آپ کے سامنے ہوگا، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ خود دیکھیں گے کہ یہ لفظ کیا ہے، یہ ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ میں نے وہ رکھتا ہوں جو پاکستان کے قانون کے مطابق باقاعدہ منظور شدہ ترجمہ ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔
اور اس کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے. بہت سارے لوگ آگے پیچھے تو باتیں کرتے رہتے ہیں، موقع پر آپ بات کریں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تسلی بخش سوالات کے جوابات بھی دیں قرآن و سنت کی روشنی میں. اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر و حیات باقی، ملاقات باقی. وما علینا الا البلاغ. سنت ادا کر لیجیے بھائی.